آلائه عطاف المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، وهذا صراط ربك مستقيما. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. صلوات. عزیزان محترم، ہدایت اور عقائد اسلامی کی روشنی میں ہم جن مسائل کو زیر بحث لا رہے ہیں، ان مسائل کا تیسرا مرحلہ آج آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ آیت میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، ہم نے اپنی آیتوں کو اور اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، واضح طریقے سے بیان کر دیا ہے، سامنے رکھ دیا ہے اپنی نشانیوں کو، تاکہ وہ لوگ جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، جو فکر رکھتے ہیں، ان نشانیوں کو دیکھیں اور ہمیں پہچانیں۔ سورج اللہ کی نشانی، پچھلی ساری گفتگو کی تفریح، سورج اللہ کی نشانی، چاند اللہ کی نشانی، ستارے اللہ کی نشانی، برستا ہوا بادل اللہ کی نشانی، گھومتی ہوئی زمین اللہ کی نشانی، کب پھینکتا ہوا سمندر اللہ کی نشانی، زمین کے سینے کو توڑ کر اٹھتا ہوا پودا اللہ کی نشانی، بغیر باپ کے پیدا ہونے والا عیسیٰ اللہ کی نشانی۔ یہی وہ چیز ہے نا کل ہماری گفتگو کہ بغیر باپ کے پیدا ہونے والا عیسیٰ اللہ کی نشانی، اور اب ایک ایسی نشانی جو ہر ایک کے ذہن میں، بھائی ایک بچہ پیدا ہوا جس نے ماں کی آغوش بہت زیادہ دنوں تک نہیں دیکھی، باپ کا سایہ پیدائش سے پہلے اٹھ چکا تھا، بچپنا گزرا حلیمہ کے گاؤں میں، جوانی گزری، بھائی توجہ رکھنا، جوانی گزری خدیجہ کی ملازمت میں، جب حلیمہ کے گاؤں میں تھا تو بکریاں چرا رہا تھا، جب خدیجہ کی ملازمت میں تھا تو سامان تجارت بیچ رہا تھا، خرید رہا تھا۔ ایسے ماحول میں زندگی گزر گئی، نہ مدرسے میں گیا، نہ مکتب میں گیا، نہ علماء کی صحبت میں بیٹھا، نہ شعراء کی صحبت میں بیٹھا، نہ خطیبوں کی خدمت میں حاضر ہوا، یعنی ان سے کوئی رشتہ ہی نہ رہا۔ اور ایک دن اس بچے نے جوان ہو کر ساران کی چوٹی سے ایک ایسی کتاب سنائی کہ اس کا جواب لانے سے اولین و آخرین محروم ہو گئے، تو کیا اس سے بڑی بھی اللہ کی کوئی آیت ہوگی؟
محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ اللہ کی سب سے بڑی آیت. کل اور فصل اور سچاؤ کبھی آیت ہے کیا؟ آیت کا مزاج کیا ہے؟ آیت کے سلسلے میں پروردگار کیا فرماتا ہے؟ قرآن نے آیات کے بارے میں کیا تنقید دی؟ لیکن آج رکنا ہے اس مرحلے پر کہ محمد رسول اللہ اللہ کی سب سے بڑی آیت ہے. محمد کو دیکھو اللہ کو پہچانو، محمد کو دیکھو اللہ کو پہچانو. محمد سب سے بڑی آیت ہے نا. اچھا اب عجیب بات ہے، ہدایت اور عقائد اسلامی. اب عقائد اسلامی کو ہدایت کی روشنی میں آگے بڑھا رہا ہو. میرا محمد کون ہے؟ اللہ کی سب سے بڑی آیت ہے نا. آیت قرآن نے کہا پورا بقر میں ما من آیت، بھائی عجیب و غریب آیت ہے اور اس آیت کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے گا. ما من آیت ننسخ فیها اور ننسها نات بخیر منها اور مثلها. اللہ فرماتا ہے کہ میرا یہ طریقہ ہے، میرا یہ دستور ہے کہ جب میں کبھی اپنی آیت کو وڈرا کرتا ہوں تو یا ویسی ہی دیکھتا ہوں یا اس سے بہتر دیکھتا ہوں. توجہ رکھنا، توجہ رکھنا. ما من آیت ننسخ فیها اور ان سے نہ کہ بخیر منها اور مثلها. میرا یہ طریقہ ہے، بھائی اللہ کا طریقہ ہے. اور اگر اللہ کا طریقہ سمجھ میں آ گیا تو میری فکر میں خرچہ ہو گئی. ماندان سکو ملا آیت بھائی سننا، ہم کسی بھی آیت کو جب وڈرا کرتے ہیں، جب واپس لیتے ہیں، جب بھلا دیتے ہیں، جب منسوخ کر دیتے ہیں تو ہمارا طریقہ کیا ہے کہ اگر ہم آیت کو واپس لیں تو یا ویسی ہی دے گے یا اس سے بہتر دے گے. محمد آیت ہے اور اللہ نے محمد کو واپس لے لیا تو اب دو ہی صورت ہے کہ یا تو ہدایت ختم ہو گئی، اب کوئی آیت آئے ہی نہیں. ابھی استعمال ہے قرآن کا استعمال عجیب ہے. بھائی نبوت ختم ہوئی، ہدایت ختم نہیں ہوئی. نبوت ختم ہو گئی لیکن ہدایت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا. مانگن سکو ملایت اور ان سے نہ کہ بخیر ملا اور مثلا. ہم جب کسی آیت کو اپنی آیت کو اللہ کے پاس واپس لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ نہ کہ بخیر ملا اس سے بہتر بھیجتے ہیں، اور اگر اس سے بہتر نہ بھیجے مثلہ اس سے مثل بھیجتے ہیں. تو محمد کو چلے گئے نا. اللہ کی آیت کی محمد کی صورت میں محمد کو واپس لے لیا اللہ نے. تو کیا اب ہدایت کو ختم کر دے گا؟ بھائی ہدایت تو چلنی ہے، ہدایت تو چلنی ہے. اب محمد کے بعد آیت کو چلنا ہے نا. آیت آئے گی، ہدایت آئے گی. پروردگار جب تو کسی آیت کو ہٹاتا ہے اور دوسری آیت بھیجتا ہے تو یا بہتر بھیجتا ہے یا برابر کا بھیجتا ہے. محمد سے بہتر تو نے خرچ نہیں کیا تو اب جسے بھی بھیجے گا برابر کرے گا. تو اسی لیے کہا بولنا محمد، وہاں تک محمد، وہاں آخر محمد، کوئی ہونا محمد. محمد آیت، علی آیت، حسن آیت، ادھر ابن علی آیت، سید سجاد آیت. اب جہاں تک سلسلے ہدایت جائے وہ سب کے سب آیت ہے. اور بات تو لگے نا، وہ سب کے سب اللہ کی نشانی ہے، وہ سب کے سب آیت ہے. تو جب آیت ہے تو پھر تعجب نہ کرنا کہ زندہ کیسے ہے. نہیں اب سنو اور اب آیت کو ذہن میں رکھ لینا. جسے اللہ اپنی آیت بناتا ہے نا اس کے ماحول کو بھی آیت بنا دیتا ہے. میں نے کچھ کہا اور اس کی دلیل دوں گا. جسے اللہ جسے اپنی آیت بنائے اس کے ماحول کو آیت بنا دیتا ہے. سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ، آیت کا نشان 259. حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ پروردگار نے اس آیت مبارکہ میں بیان کیا ہے. دوسرا سورہ 259 آیت. ہوا کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى ثوابك وطعامك لم يتصلح وانظر إلى حمارك بل
نجعلک آیۃ للناس. بھائی سننا اطمینان سے ترجمہ کو سننا. بھائی بڑے کمال کی آیت ہے, کہانی نہیں ہے, واقعہ ہے. عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پہ بیٹھے ہوئے ایک ویران بستی کے پہلو سے گزرے. دیکھو کس کام کی کہانی بیان کی ہے قرآن نے, لیکن کہانی نہیں ہے, واقعہ ہے. ابا الذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک مشہور نبی ہے. وہ اپنے گدھے پہ سوار ایک ایسی بستی کی طرف سے گزرے جس کی چھتیں بیٹھ چکی تھیں, دیواریں ٹوٹ چکی تھیں, لوگ تباہ ہو چکے تھے, مٹی میں مل چکے تھے. اب اس کے دوبارہ آباد ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا. ختم تھے نا بستی تباہ تھی. اچھا اب اللہ کا نبی ہے, عزیر اللہ کا نبی ہے, اپنے گدھے پہ سوارے جا رہا ہے. اس کے نہیں پڑی, دل میں خیال آیا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا. سب مر گئے, بستی میں سب مر گئے, اب انہیں کون زندہ کرے گا؟ موت کے بعد کیا اللہ انہیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ بھائی سننا, ہم تو بہت کچھ بول جاتے ہیں, نبی بولا نہیں تھا, نبی کے دماغ میں خیال پیدا ہوا. فاماتہ اللہ مئۃ عام. گدھے پہ بیٹھے ہوئے, گدھے پہ بیٹھے ہوئے خیال آیا اللہ نے 100 سال کی موت اسی وقت دے دی. بہت توجہ رکھنا, اللہ نے فاماتہ اللہ مئۃ عام 100 سال کی موت اسی وقت دے دی. عزیر مر گئے. کب تک مرے رہے؟ 100 سال تک. تب آ کر 100 سال کے بعد اٹھایا اور اٹھا کے پوچھا ہو گئے کم جب اس پر کتنے سال مرے رہے؟ تو تھوڑا بتایا کتنے سال مرے رہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم. عزیر نے کہا پروردگار یا پورے ایک دن میں مرا رہا یا آدھے دن میں مرا رہا؟ قال نہیں, اللہ نے کہا نہیں, بل لبثت مئۃ عام. عزیر تم 100 سال مرے رہے, 100 سال مرے رہے. انظر الی شرابک وطعامک لم یتسنہ. دیکھو جو آپ نے کھانے کو دیکھو تازہ ہے. بھائی دیکھنا اپنے پانی کو دیکھو تازہ ہے. وانظر الی حمارک, اور اپنے گدھے کو دیکھو سر بل کے برابر ہو گیا یا نہیں. ولنجعلک آیۃ للناس. ہم تمہیں پوری انسانیت کے لیے اپنی نشانی بنانا چاہتے تھے. تو اب میں کیسے اپنے سمجھنے والوں کی خدمت بیان کروں کہ 100 سال عزیر مرے رہے, 100 سال عزیر مرے رہے. عزیر کا گدھا بھی نہیں ہے, عزیر کا کھانا بھی نہیں ہے, عزیر کا پانی بھی نہیں ہے. عزیر زندہ رہے, گدھا سڑ گیا, یعنی 100 سال تک نبی کے پہلو میں لیٹا رہا, گدھا کا گدھا ہی رہا. دیکھو یہ مسلسل خط فکر ہے, اور مجھے آہستہ آہستہ ان تاریخوں میں آگے بڑھنا ہے اور اپنی فکر کو آگے لے کے جانا ہے. خراب ہوتا لنگے کا سمجھا. ہم جانتے ہیں کہ جب تم زندہ ہو جاؤ گے تو تمہاری پہلی ضرورت کھانا ہوگی, تمہاری پہلی ضرورت پانی ہوگی. تو ہم نے انہیں کھانے سے بتا دیا. اور یہ گدھا تمہارے پاس پاؤں ہے, گدھے کی ضرورت تو خاص نہیں ہے, اور گدھے کی ضرورت کبھی خاص نہیں ہوا کرتی کہ لاج کے لے جائے. تمہارے پاس تمہارے پاس پاؤں ہے, تم صبر کر سکتے ہو. تو اب ہم تمہارے پانی کو محفوظ رکھیں گے, تمہارے کھانے کو محفوظ رکھیں گے, تمہارے گدھے کو محفوظ بھی رکھیں گے. تو 100 سال تک پانی محفوظ اور تازہ رہا یا نہیں؟ بھائی وہ کیا رہنا ہے؟ 100 سال تک کھانا محفوظ اور تازہ رہا یا نہیں؟ آیت تو اوور سے یہ کھانے میں کون سے سرخاب کے پھل لگے ہوئے تھے جو 100 سال تک محفوظ رہا, اور یہ پانی میں کون سے سرخاب کے پھل لگے ہوئے تھے کہ وہ 100 سال تک تازہ رہا. تو میں یہی تمہیں بتانا چاہ رہا تھا کہ اللہ جسے اپنی آیت قرار دیتا ہے اس کے ماحول کو بھی آیت بنا دیتا ہے. باتیں بہت رہی ہیں نا میرے محترم سننے والوں تک. تو اب جسے آیت بنایا, اب آگے بڑھ رہی ہے بات, اور یہی کہیں آگے بڑھنا ہے. اب جسے آیت بنایا اس کا تذکرہ اپنی ہر آیت میں کیا. اگر تورات آیتوں پر مشتمل ہے تو اپنی آیتوں کا تذکرہ تورات میں کیا. اگر انجیل آیتوں پر مشتمل ہے تو اپنی محفوظ آیتوں کا تذکرہ انجیل میں کیا.
اور اگر قرآن آئے تو میں مستند ہے تو اپنی مخصوص آیتوں کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا. بھائی آل محمد آیا، میرا محمد آیا، تو آپ توریت میں بھی اس کا تذکرہ، انجیل میں بھی اس کا تذکرہ. آواز دی قرآن میں الذین، آرام سے سنتے جانا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وجزاء عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ساتواں سورہ ہے سورہ آراف اور اس کی 157ویں آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. اطمینان سے ترجمہ سنیں، مجھے رکنا توراۃ اور انجیل پہ ہے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی. دیکھو اگر نجات چاہتے ہو، سننا ترجمہ اطمینان کا سننا، دیکھو اگر نجات چاہتے ہو تو میرے رسول کی پیروی کرو، میرے اس نبی کی پیروی کرو، میرے اس امی کی پیروی کرو. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. عیسائیت اور یہودیت چاہے جتنا بھی زور لگا لے، سننا ترجمہ، عیسائیت اور یہودیت چاہے جتنا بھی زور لگا لے، ہم اپنے محمد کے تذکرے کو قیامت تک توریت میں بھی رکھیں گے، قیامت تک انجیل میں بھی رکھیں گے. جب صاحبان فکر بیٹھے ہیں انہیں متوجہ کر رہا ہوں. دیکھو بڑا رسک لیا ہے قرآن نے. قرآن نے اس مقام پر بہت بڑا رسک لے لیا ہے. کیا کہا کہ قیامت تک ہم محمد کے تذکرے کو توراۃ اور انجیل میں محفوظ رکھیں گے. تو اب یہودی اور عیسائی اگر نکال دے تو یہ زیادہ قرآن کا جھوٹا ہو جائے گا یا نہیں؟ ہو جائے گا نا. تو کتنا بڑا رسک لیا ہے. قرآن تو رسک لینے کا عادی ہے. قرآن رسک لینے کا عادی ہے. بھائی سننا، قرآن نے لکھ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب جہنمی ہے، ابو لہب ایمان نہیں لائے گا. کہا تھا نا قرآن نے، جس دن قرآن نے کہا تھا، بھائی توجہ رکھنا، جس دن قرآن نے کہا تھا ابو لہب جہنمی ہے، ابو لہب کبھی ایمان نہیں لائے گا. اگر ابو لہب منافق بن کر اسی دن آ جاتا اور کہتا کہ یا رسول اللہ میں ایمان لاتا ہوں، تو قرآن کا یہ وعدہ غلط ہو جاتا یا نہیں؟ تو قرآن نے رزق لیا ہے یا نہیں؟ سمجھتے چلو، یہ بڑے نازک مسائل ہیں. یعنی میں حق عمومی سے بات کو بلند کر کے آج کچھ باتیں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. تو قرآن نے رزق لیا کہ ہم توراۃ اور انجیل میں اپنے نبی کے ذکر کو محفوظ رکھیں گے. یہودی نکال دے تو قرآن کیا کرے گا؟ لیکن رزق لے لیا قرآن نے. قرآن نے رزق لیا کہ ابو لہب جہنمی ہے، کبھی ایمان نہیں لائے گا. اگر آ جاتا منافق بن کے تو کیا ہوتا؟ لیکن رزق لے لیا قرآن نے. اور قرآن نے کہا ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم. بھائی پورے دنیا میں قل ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین. اے حبیب کہہ دے یہودیوں سے کہہ دے کہ اگر تم ولی اللہ ہو تو موت کی تمنا کرو. اگر تم ولی اللہ ہو، دوسرے ولی اللہ نہیں ہے تو کیا کرو؟ موت کی تمنا کرو. ولا یتمنونہ ابدا. اور ہم کہتے ہیں کہ ہرگز وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے. آج اگر یہودی تمنا کر دے تو کیا ہوگا؟ آپ نے غور کیا کہ قرآن کتنے نازک مقامات پر رزق لیتا ہے. تو میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مصلحتوں کی پرواہ نہیں کرتا. حقائق کے بیان میں قرآن مصلحتوں کی پرواہ نہیں کرتا، مصلحتوں کو نہیں لیتا. جو حقیقتوں کا بیان کر دو تو بھائی یہی طریقہ ہے میرے نبی کا کہ حقیقتوں کے بیان میں مصلحت سے کام نہ لو، اور یہی طریقہ ہے میرے علی کا کہ حقائق کے بیان میں مصلحتوں سے کام نہ لینا. جو طریقہ قرآن کا، وہی طریقہ نبی کا، وہی طریقہ میرے علی کا. تو اب قرآن نے آواز دی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. ہم قیامت تک توراۃ و انجیل میں اپنے محمد کے تذکرے کو رکھیں گے. طے ہو گئی نا بات؟ سنو، ابھی میں نے آیت کا پورا ترجمہ نہیں کیا، اب چاہ رہا ہوں کہ یہ پوری آیت میرے سننے والوں تک پہنچ جائے. یامرہم بالمعروف، ہم نے اسے اس لیے اپنے حوالے دوں گا توراۃ و انجیل کے. یامرہم بالمعروف، ہم نے نبی کو اس لیے بھیجا کہ اچھائیوں کا حکم دے. وینہاہم عن المنکر، ہم نے نبی کو اس لیے بھیجا کہ برائیوں سے روکے. ویحل لہم الطیبات، ہم نے اس نبی کو اس لیے بھیجا کہ اچھی چیزوں کو حلال کرے. حلال کرے، خود حلال کرے.
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ہم نے اپنے نبی کو اس لیے بھیجا کہ خبیث چیزوں کو حرام کرے، حلال کرے، حرام کرے. دوسرے نبی حلال بیان کریں، حرام بیان کریں. یعنی ان پر دوسرے جو انبیاء ہیں ان پر حلال حرام اترے ہیں، اور محمد جسے کہہ دے کہ حلال حلال، اور محمد جسے کہہ دے کہ حرام وہ قیامت تک کے لیے حرام. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وجزاء عنهم اثرهم والاغلال التي كانت عليهم. اور سنو اس نبی کو ہم نے اس لیے بھیجا کہ تمہاری رسموں کو توڑے، اللہ کے رسم کو رعایت کرے. ہو گئی نا بات؟ سننا ابھی آیت کا پڑھنا میں نے مکمل نہیں کیا، واپس جانا مجھے پڑھے تو انجیل تک پیروی کرو میرے نبی کی. جنت میں جانا ہے نا، کون ہے ایسا جب جنت میں جانے کی تمنا نہیں رکھتا؟ پیروی کرو. فالذین آمنوا بہ، اگر جنت میں جانے کی تمنا ہے تو میرے نبی پر ایمان لاؤ. یہ جتنے ہیں ہزاروں ہزار حد نگاہ تک لوگ کیا نبی پہ ایمان نہیں رکھتے؟ رکھتے ہیں نا، جنتی تو ہو گئے. کہا نہیں، توجہ رکھیے گا، بہت توجہ رکھیے گا. لیکن جنت میں جانے کی شرطیں اللہ بیان کر رہا ہے. والذین آمنوا بہ، پہلی شرط یہ ہے کہ میرے محمد پہ ایمان لاؤ، میرے مالک میرے محمد پہ ایمان لے آئے، جنت دے دے. کہا نہیں، اب دوسری شرط میں وَعَزَّرُوهُ، دل سے اس کی عزت بھی کرنا. پڑھا لکھا اور بیدار مجمع بیٹھا ہوا ہے، اس سے میں سوال کر رہا ہوں. دیکھو کسی اور کے بارے میں سوال نہیں ہے، سوال تمہارے بارے میں ہے. کیا کہا اللہ نے؟ پہلی شرط ہے جنت میں جانے کی محمد پہ ایمان لاؤ. ہو گیا نا؟ دوسری شرط کیا ہے کہ محمد کی عزت کرو. یہ سب محمد پہ ایمان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ اچھا کیا عزت نہیں کرتے؟ کرتے. بھائی جو ایمان لائے گا وہ تو عزت خود کرے گا نا. میں نے بات مکمل کر دی. جو ایمان لائے گا وہ تو خود ہی عزت کرے گا نا. یہ الگ سے کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ ایمان بھی لائے عزت بھی کرو؟ یعنی اللہ کی نگاہ میں ایسے کلمہ وہ بھی تھے جن کا کلمہ زبان پر اٹھا ہوا تھا، دل میں محمد کی عزت نہیں تھی. مسلسل خط فکر ہے، اور اس مسلسل خط فکر میں کسی مقام تک اگلی تقریروں میں پہنچنا ہے. اچھا تو ایمان لائے، مالک ایمان لے آئے، جنت نہیں دوں گا. اب دوسری شرط سنو، عزت کرو محمد کی، جب دوں گا جنت. پروردگار ایمان بھی لے آئے، عزت بھی کر لی. اب تیسری شرط سننا، کمال کی شرط ہے. مالک ایمان بھی لے آئے، عزت بھی کر لی. اب تو جنت دے دے. نہیں، اب تیسری شرط سنو، وَأَزَّرُوهُ، اور اس کی مدد بھی کرنا. جب بلائے تو آ جانا، چلنا جانا. آیا تھا قرآن کی، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. والذین آمنوا بہ، ایمان لاؤ محمد پر. بہت ادھر ہے، بہت ضرور ہے اس کی عزت کرو. ورنہ ضرور ہو جب وہ مدد کے لیے بلائے، جب وہ مدد کے لیے پکارے تو آ جانا، واپس سے چلے جانا. پروردگار یہ تینوں کام کر رہی ہے، بس اب رک جانا. اسے جب آخری شرط آ رہی ہے، پروردگار محمد پہ ایمان لے آئے. محمد کی عزت تو کرتے ہی ہے، اور محمد جب بلائے گا آئیں گے، اور محمد جو کہے گا وہ کریں گے. اب تو جنت دے دے. نہیں، اب آخری شرط سنو، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، محمد کے ساتھ اس نور کو بھی مانو جو محمد کے ساتھ ساتھ دنیا میں آیا. بہت توجہ ہے. اب ایک لفظ دے دیا قرآن نے جو بڑا فیصلہ کھولے، اور اپنے سارے موسم سننے والوں کو اب وہ لفظ ہدیہ کر رہا ہوں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. یہ معه ذہن میں رہے، جو محمد کے ساتھ نازل ہوا ہے. محمد کے ساتھ نازل ہوا. قلم جب ہاتھ میں ہو اور انسان تفسیر لکھنے بیٹھے تو جو چاہے لکھ دے، کہنے لگے اس سے مراد قرآن ہے. وہ نور جو محمد کے ساتھ نازل ہوا، اس سے مراد قرآن ہے. اٹھا کے دیکھو تفسیروں کو. اب میں سوچتا رہ گیا کہ قرآن تو محمد پر نازل ہوا ہے، ساتھ نازل نہیں ہوا. بس سمجھ رکھنا. بات
باتیں تو بہت ہوئی ہیں نا. جب محمد رسول اللہ 40 برس کے ہو گئے, جب قرآن نازل ہوا اور قرآن محمد کے ساتھ نازل ہوا, محمد پر نازل ہوا. ماہو وہ نور ایسا ہے, ماہو جو ساتھ آیا ہے. اب ماہو کو تلاش کر لے جائے گا. بھائی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں اس لیے آیت پڑھ رہا ہوں. ماہو اگر سمجھ میں آ جائے, ماہو کے معنی محمد کے ساتھ نہیں, ماہو کے معنی اس کے ساتھ. ماں کے معنی مائیت ساتھ ہوگا. تو اگر ماہو کہیں اور قرآن میں نظر آ جائے تو وہ نور سمجھ میں آ جائے گا جو محمد کے ساتھ آیا ہے. ارسلنا میں دیکھیے گا آیت کے تیرہ کو دیکھیے گا. ارسلنا موسیٰ الی فرعون ومعہ اخاہ ہارون نبیا. ہم نے موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا, ومعہ اخاہ ہارون, اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو بھیجا. تو اگر محمد موسیٰ ہے اور علی ہارون ہے تو محمد کے ساتھ علی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. ماہو ماہو سمجھ میں آ گیا, ماہو سمجھ میں آیا نا. اسی ماہو کی طرف اشارہ ہے. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, اس نور کی بھی پیروی کرو. معہو جو محمد کے ساتھ اترا ہے, یعنی آیت تو کہے کہ جو محمد کا وسیع ہے وہ بھی نور, اور مسلمان کہیں کہ خود محمد نور نہیں. عجیب لوگ ہیں. تب ایک آیت اور سنتے جاؤ, اور وہ آیت بھی ماہو کی شرط کے ساتھ. بھائی یہ ماہو اگر واضح ہو گیا تو میری آیت کی محنت سوارت ہو جائے گی. پہلی آیت وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, ہم نے محمد کے ساتھ ایک نور کو نازل کیا, اس کی پیروی کرو. دوسری آیت ماہو اخاہ ہارون نبیا, ہم نے موسیٰ کے ساتھ ہارون کو نبی بنا کے بھیج دیا. دو ہو گئی ماہو کیا ہے. اب تیسری آیت سنو, یوما, بھائی پڑھا لکھا مجمع ہے, بیدار مجمع ہے, اور یہ مجمع جانتا ہے کہ میں تحریف کا قائل نہیں ہوں, نہ لفظوں کے ادا کرنے میں نہ ترجمے میں بھی تحریف کا قائل نہیں ہوں. تو اب جو ترجمہ کروں گا وہ لفظی ہوگا. سننا ماہو کو, یوما لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ, قیامت کے دن اللہ اپنے محمد کو رسوا نہیں ہونے دے گا. ترجمہ سننا, ہدیہ کر رہا ہوں یہ ترجمہ, اب دلیل دے رہا ہوں, اس ترجمے کا اپنے ہاتھ میں لے لو, اور ایک مسلمان کو دیکھ رہا ہو, یہ ترجمہ آئینہ ہے اسلام کا. یہ ترجمہ آئینہ ہے اسلام کا. یوما لا یخزی اللہ النبی, قیامت کے دن اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں ہونے دے گا. خزی کے معنی رسوا ہونا. اب یہی تو سب سمجھ میں آیا. ابراہیم نے دعا کی, ربنا لا تخزنا یوم المیعاد. ابراہیم شیخ الانبیاء ہیں, کہتے ہیں پروردگار مجھے قیامت کے دن رسوا نہ ہونے دینا. تو ابراہیم دعا مانگے کہ رسوا نہ ہونے دینا. اللہ خود وعدہ کرے کہ محمد کو رسوا نہیں ہونے دوں گا. اللہ خود وعدہ کرے کہ اپنے محمد کو رسوا نہیں ہونے دوں گا. یوما لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ, قیامت کے دن اللہ اپنے محمد کو رسوا نہیں ہونے دے گا. والذین آمنوا معہ, اور وہ لوگ جو محمد کے ساتھ ایمان لائے ہیں انہیں بھی رسوا نہیں ہونے دے گا. بھائی اب رک جاؤ, میں نے خدا کی قسم ترجمے میں ڈنڈی نہیں ماری, میں نے پوری ذمہ داری سے ترجمہ کیا. یہ نہیں ہے کہ جو محمد پر ایمان لائے ہیں اللہ انہیں رسوا نہیں ہونے دے گا, نہیں. والذین آمنوا معہ, جو محمد کے ساتھ ایمان لائے ہیں انہیں بھی رسوا نہیں ہونے دے گا. بھائی ساری امت تو محمد پر ایمان لائی, یہ کون ہے جو محمد کے ساتھ ایمان لائے؟ کچھ بات کرتی میرے محترم سننے والوں تک. بھائی ساری امت, بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں, اکابر گزرے ہیں, اولیاء گزرے ہیں, خلفاء گزرے ہیں, کتنے بڑے بڑے لوگ امت سے گزرے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم محمد کے ساتھ ہی مان لو, کوئی کہہ سکتا ہے اپنے نبی کے ساتھ ہی مان لو. کہہ دے تو اسلام کے دائرے سے باہر چلا جائے. نبی پر ایمان لائے ہیں, میں نبی پر ایمان لایا, آپ نبی پر ایمان لائے,
100 سال پہلے کے لوگ نبی پر ایمان لائے. خود نبی کے زمانے کے لوگ نبی پر ایمان لائے. اور آیت کہتی ہے کچھ ہے جو نبی کے ساتھ ایمان لائے. جب نبی ایمان لایا تب وہ ایمان لائے. اب انہیں کہاں تلاش کرے بھائی؟ امت میں تو ہے نہیں. اس لیے کہ امت اسے کہتے ہیں جو نبی پر ایمان لائے. اور قرآن کہتا ہے کچھ ہے جو نبی کے ساتھ ایمان لائے. کہاں ڈھونڈے؟ اس لیے کہ نبی تو وہ نبی ہے کہ کن تو نبی وہ آدم و بیان مائے بستی. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی بنا نہیں تھا. میں نبی تھا, ہے نا. تو جب نبی تھا تو ایمان بھی لا چکا تھا. تو اب جو بھی نبی کے ساتھ ایمان, جب آدم ابھی بنا نہیں تھا میں نبی تھا, ہے نا. تو جب نبی تھا تو ایمان بھی لا چکا تھا. تو اب جو بھی نبی کے ساتھ ایمان لایا وہ آدم کی تقریر کے پہلے تو لایا. تو اب میں کیا کروں؟ یہ میری مجبوری ہے کہ میرے نبی نے کہا ساتھ ایمان لانے والا, میرے نبی نے کہا تم تو نبی وہ آدم و بین المائے بستی. اور میرے علی نے کہا تم تو ولی وہ آدم و بین المائے بستی. سنتے جاؤ. میرا یہ دستور نہیں ہے کہ میں ایک ہی نشست میں اتنی آیتیں پیش کر دوں کہ نوجوان دوستوں کے ذہن پہ ٹیکس ہو جائے, بور ہو جائے. نہیں, لیکن آج مجبوری ہے. سنتے چلے جاؤ. قرآن کا پڑھنا بھی سوال, قرآن کا سننا بھی سوال, ہے نا. تو میں پڑھوں گا, سنیں گے. لیکن اب یہ میری بھی مجبوری ہے. بھائی آپ کو حق ہے کہ آپ کہیں گے صاحب چھوڑیے قرآن مجید کو, کچھ حدیثیں پڑھیے. بھائی میں کیا کروں کہ بزرگ پہلے کہہ گئے کہ کتاب کافی ہے. جب کتاب کافی ہے تو پھر سنو. جب کتاب کافی ہے تو پھر کتاب ہی کا سنو. کتاب کے باہر طریقہ کروں گا. یوما کہتے ہیں محمد نور نہیں ہے نا. سنو آئے سنو. یوما محمد نور نہیں ہے, یہ بات ذہن میں رکھنا. یوما لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. قیامت کے دن اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں ہونے دے گا. والذین آمنوا معہ, اور وہ جو نبی کے ساتھ ایمان لائے ہیں, پر نہیں ساتھ ایمان لائے ہیں, اللہ انہیں بھی رسوا نہیں ہونے دے گا. یہ ہے کون؟ یہ نبی کے ساتھ ایمان لانے والے کون ہیں؟ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم. یہ نبی کے ساتھ ایمان لانے والے وہ ہیں کہ جب میدان حشر میں آئیں گے تو ان کا نور انہیں گھیر کے لا رہا ہوگا. بس سننا بھائی, سننا, انہیں جانا آگے. تو اب یہ کون ہے نبی کے ساتھ ایمان لانے والے؟ نور والے. نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم. یہ جب ایمان لانے والے, نبی کے ساتھ ایمان لانے والے, سمجھ میں آ گیا ہے نا کہ کون ہے نبی کے ساتھ ایمان لانے والے؟ سب معلوم ہے نا. اچھا, تو یہ میدان میں جب آئیں گے تو کس طرح سے آئیں گے؟ ان کا نور ان کے داہنے بھی ہوگا, ان کا نور ان کے بائیں بھی ہوگا, ان کا نور ان کے سامنے بھی ہوگا, ان کا نور ان کے پس پش بھی ہوگا. نور گھیر کے انہیں لا رہا ہوگا. وہ نور کے حصار میں آئیں گے. آ گئے نا. بس سچویشن ذہن میں رکھنا. کہتے ہیں کہ محمد نور نہیں ہے, قرآن کہتا ہے کہ جو محمد کا ساتھ ایمان لائے وہ بھی نور ہو گئی ہے بات. اب سنو قرآن کیا ہے, اور اگر نہ ملے تو حوالہ مجھ سے لینا. یوما, یہ آیت بھی یوما سے شروع ہو رہی ہے. پہلی آیت ذہن میں ہے نا, یوما لا یخزی اللہ النبی. اللہ قیامت کے دن اپنے نبی کو اور نبی کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں ہونے دے گا. یہ ایمان لانے والے وہ ہیں کہ جب قیامت کے میدان میں آئیں گے تو ان کا نور ان کے ساتھ ہوگا. انہیں آئے یوما یقول المنافقون والمنافقات. اس وقت کچھ منافق مرد بولیں گے, کچھ منافق عورتیں بولیں گی. بہت عجیب مرحلہ فکر ہے. کون کون بولے گا؟ منافق مرد, منافق عورتیں. مشرک مرد, مشرک عورتیں نہیں. کافر مرد, کافر عورتیں نہیں. کافر مرد نہیں بولے,
کافر عورتیں نہیں بولی, مشرک مرد نہیں بولے, مشرک عورتیں نہیں بولی, بولا کون؟ یوم یقول المنافقون والمنافقات. منافق مرد بولی, منافق عورتیں بولی. کیا بولی ابھی عرض کروں گا, رک جاؤ. گفتگو قرآن کے حدود میں ہو رہی ہے نا. کیا بولی یہ منافق عورتیں اور کیا بولے گے منافق مرد, ابھی عرض کروں گا. اب رک جاؤ. دیکھو قرآن میں آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ, ایمان لانے والے نماز پڑھو. قسم دے کے کہہ رہا ہوں, کہیں دکھلا دو ایمان لانے والی نماز پڑھو. دکھلا دو کہیں دکھلا دو قرآن میں کہیں دکھلا دو کہ اے ایمان لانے والیوں, اے ایمان لانے والیوں نماز پڑھو. تو ایمان لانے والیاں 7 بج گئی نا, ایمان لانے والے پھنس گئے, ایمان لانے والیاں بچ گئی. اچھا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان لانے والے روزہ رکھو. ایمان لانے والیوں نہیں ہے توجہ رکھنا. اچھا صاحب ایمان لانے والوں نماز پڑھو, ایمان لانے والوں روزہ رکھو, ایمان لانے والوں حج کرو, ایمان لانے والوں زکات دو. یہ ایمان لانے والیاں بچ گئی؟ بچی نہیں, واقعی نہیں بچی. سارے مفسرین لکھتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں ایمان لانے والیاں شامل ہیں, الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, وہ آیتیں کوٹ کر رہا ہوں جو میرے سننے والوں کو ذہن میں پہلے سے محسوس ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون. خطاب کافروں سے, کافرات کیا بچ گئی؟ اللہ کافروں کو دھمکی دے رہا ہے, اللہ کافروں کو دھمکی دے رہا ہے. کافرات سے کچھ نہیں کہتا, تو کیا کافرات بچ جائیں گی؟ نہیں, کافرون میں کافرات شامل ہیں. توجہ رکھیے گا, بہت توجہ رکھیے گا, بہت توجہ رکھیے گا. مومنون میں مومنات شامل ہیں, کافرون میں کافرات شامل ہیں. تو منافقون میں منافقات کو شامل ہونا چاہیے یا نہیں؟ تو منافقون میں منافقات شامل ہیں, لیکن آیت کریے وہ یوم یقول المنافقون والمنافقات. کچھ منافق مرد بولیں گے, کچھ منافق عورتیں بولیں گی. تو پروردگار انہیں بھی منافقون میں شامل کر دے. کہا کہ نہیں, یہ بڑی عزت والی ہے, اس لیے الگ تذکرہ کر دیا ہے. میں نے اپنے محترم سننے والوں کو زحمت دی ہے نا. اچھا اب عجیب کمال ہے, منافق کیا کہیں گے ابھی عرض کروں گا. وہ ذہن میں ہے نا کہ اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں ہونے دے گا, اور وہ جو نبی کے ساتھ ایمان لائے ہیں انہیں رسوا نہیں ہونے دے گا. اور یہ نبی کے ساتھ ایمان لانے والے وہ ہیں کہ اپنے نور کے ساتھ میدان میں آئیں گے. اب آئے ایمان والے نور کے ساتھ آئے, سچویشن ذہن میں رہے, صورت حال ذہن میں رہے. وہ ایمان لانے والے اپنے نور کے ساتھ میدان حشر میں آئے. یوم یقول المنافقون والمنافقات انظرونا. منافق مت بولے, منافق عورتیں بولی کہ ارے بھائی نور والوں ذرا رکنا, بچہ رکھنا. نور والوں یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا. ان ایمان لانے والوں سے, ان نور والوں سے منافق مت کہیں گے. منافق عورتیں کہیں گے رکو, وہ تو جا رہے ہیں نا سیدھے جا رہے ہیں, رکو. وہ رکے, رک کے مڑے, ارے بات کیا ہے, کہنے لگے رکو نقتبے سے من نورکم, تمہارے نور سے تھوڑا سا آج ہم بھی دے رہے ہیں. جیسے منافق عجیب آیت ہے. دیکھا منافق کہاں آگے بھگ گیا, منافق کہاں آگے بھگا ہے. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. یہ منافق مرد عورت مل کے کہیں گے ان ایمان لانے والوں سے کہ رکنا, تو رک گئے بڑے. تمہیں بات کیا ہے, تمہیں رکو نقتبس من نورکم, تمہارے نور سے آج ہم تھوڑا سا لے لیں. ضرورت کیا ہے, جنت میں جانے کی شرط ہے کہ نور کی پیروی کرو. لیکن کچھ بات معلوم نا, جنت میں جانے کی شرط ہے کہ نور کی پیروی کرو. تب آ گئے ہیں میدان حشر میں, کہہ رہے انظرونا
انگلینا نور والے رک جاؤ نہ سبے سے نور ہے تمہارے نور سے تھوڑا سا ہم بھی لے لیں. اب سنو نور والے نے جواب کیا دیا. نور والے مڑے ان کی طرف اور کہنے لگے عید جاؤں بنا تم وہ سبے سے نور ہے یہ ہم سے نور کیا مانگ رہے ہو. دنیا میں واپس جاؤ اور جنہیں اپنا پیشوا مانگتے تھے ان سے مانگ کے نا. عجیب بنا رہی ہے عجیب مسئلہ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. مٹائے عیسائی دنیا ہمارے محمد کا تذکرے کو ہم انجیل میں رکھیں گے اور مٹائے یہودی دنیا توریت سے ہمارے محمد کے تذکرے کو ہم وعدہ کرتے ہیں. اس کا وعدہ ہے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اپنے محمد کے تذکرے کو توریت اور انجیل میں قیامت تک رکھیں گے. جاؤ دیکھو توریت میں یہ جملہ ہے یا نہیں کہ اے موسیٰ توریت پہلا چیپٹر کتاب التکوین اس کا پہلا باب. اور یہ کوئی گڑا مرزا نہیں اٹھا رہا ہوں. تمہارے شہر کی بائبل سوسائٹی میں جو توریت کھاتی ہے اس میں جا کے دیکھ لینا. شہر کراچی کی بائبل سوسائٹی میں جو توریت کھاتی اس میں بھی یہ جملہ پہلے باب میں پہلے چیپٹر کے پہلے باب میں. اور نہیں حوالہ سنتے جاؤ 10 سے 47 تک کے جملے. اے موسیٰ بھائی دیکھنا اے موسیٰ میں تیرے بھائیوں کی نسل میں تجھ جیسا ایک نبی اٹھاؤں گا. بھائیوں کی نسل میں موسیٰ ہے بنی اسرائیل میں بھائیوں کی نسل ہے بنی اسماعیل. دیکھو آج تک یہ جملہ موجود ہے. اے موسیٰ بس سنتے جاؤ اب تھوڑے سے توریت انجیل کے حوالے میں سنتے جاؤ. اے موسیٰ میں تیرے بھائیوں کی نسل سے تجھ جیسا تیرے مثل تیری مثال ایک نبی اٹھاؤں گا. یا علی اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. تجھ جیسا تم تو کیسی آپ کے پٹی باندھی پروردگار نے نظر نہیں آیا توریت مرتب کرنے والوں کو. دیکھو اسے کہتے ہیں الوہیت. موسیٰ میں تیرے بھائیوں کی نسل سے تجھ جیسا ایک نبی اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنی زبان ڈال دوں گا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. باتیں پہنچ رہی ہیں. ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا. دیکھو ذکر محمد کی حفاظت اللہ نے توریت میں کس طریقے سے کی. موسیٰ تیرے بھائیوں کی نسل سے میں ایک نبی اٹھاؤں گا تجھ جیسا اور اس کے منہ میں اپنی زبان ڈال دوں گا. دیکھیے نا آپ نے. اور وہ بات ہی نہیں کرے گا مگر میرے نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھا آپ نے توجہ فرمائی. اچھا کو صحیفہ حبقوق ایک نبی گزرے حضرت حبقوق علیہ السلام. ان کا صحیفہ آج تک بائبل کی 52 کتابوں کے اندر موجود ہے. اور اس میں یہ جملہ واضح الفاظ میں کہ خدا بند کا جلیا کوہ طور سے چمکا کوہ صحیح سے چمکا اور کوہ فاران سے چمکا. کوہ طور پر موسیٰ نے ظہور کیا کوہ صحیح پر عیسیٰ نے ظہور کیا کوہ فاران پر میرے محمد نے ظہور کیا. تو آج تک توریت و انجیل میں میرے محمد کا تذکرہ موجود ہے. توجہات تو موجود ہے نا. اب اس سے زیادہ بات نہیں لوں گا. اور اب میرے محمد کے ساتھی معہو ذہن میں ہے ذہن میں بھائی معہو تو ذہن میں ہے نا. اب سنا ہے اب یہ آج میں نے جو اصول گفتگو بدلا اس کا سمجھ لیا کہ میرے سامنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے دائیں بائیں سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہ معہو تو ہے نا ذہن میں. اب آئے سنو سورہ فتح کی آخری آیت 48واں سورہ ہے قرآن مجید کا. اور قرآن کی طویل ترین آیت ہے لمبی ترین آیت. پوری نہیں پڑھوں گا اس کی آدھی پڑھ رہا ہوں. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. دیکھا آج کے 13 صاحب نے دیکھا محمد رسول اللہ. بہت ٹھنڈے دل سے ترجمہ کرنا. میں نے پوری آیت نہیں پڑھی. اب وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں پوری آیت پڑھوں. جتنی پڑھی اس کا ترجمہ اطمینان سے سن لو. محمد الرسول اللہ ہے محمد اللہ کا رسول ہے. والذین معہ
اور وہ لوگ جو محمد کے ہر وقت کے ساتھی ہیں. ایسا نہیں کہ مال غنیمت کے ساتھی ہوں میدان جنگ کے ساتھی نہ ہو. والذین معه وہ لوگ جو محمد کے ہر وقت کے ساتھی ہیں. اشداء علی الکفار کافروں کے شدید ہیں. رحماء بینہم آپس میں مہربان ہیں. تراہم رکعا سجدا یہ محمد رسول اللہ کے ساتھی وہ ہیں جو بڑا اہم رکوع کرتے ہیں, بڑا اہم سجدہ کرتے ہیں. بھائی رکوع سجدہ تو پوری امت کرتی ہے نا, یہ الگ سے محمد رسول اللہ کے ساتھیوں کے تذکرے میں کہا تراہم رکعا سجدا. یہ ایسا رکوع کہ انگوٹھی دے تو ولایت اترے. بس میں نے زحمت دی, میں نے بات کو آج ذرا سطح عمومی سے بلند کیا, لیکن ان تنقیدوں کی ضرورت تھی تاکہ کل سے بات کھل کے سامنے آئے. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. ایسا رکوع انگوٹھی دی ولایت آئی. سجدا ایسا سجدہ کہ سجدہ کیا اس سجدے میں زندگی تمام ہو گئی. سمجھ میں آ رہا ہے نا محمد رسول اللہ کا ساتھی. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا یہ ساتھی محمد کے وہ ہیں جو ہر آن اللہ کی مرضی کی تلاش میں رہتے ہیں. ایسی تلاش کہ ہجرت کی شب میں خرید کے مرضی رکھ لی. سنتے جانا سنتے جانا اب نتیجہ دے رہا ہوں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا محمد کے ساتھی وہ ہیں جو اللہ کی مرضی کی تلاش میں رہتے ہیں. ایسی تلاش کہ ہجرت کی شب میں مرضی خرید کے رکھ لی ہے نا. اب صفت دیکھو سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. یہ اتنے سجدے کرتے ہیں کہ دیکھنے والے کو ان کے چہرے کا نور نظر آتا ہے. بس میں نے تقریر تمام کر دی اور اب گفتگو اس مرحلے سے آگے نہیں جائے گی. کیا کہا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ان کے چہرے کثرت سجدہ سے اتنے نورانی ہیں, چہرے اتنے نورانی ہیں کہ دیکھنے والا نور کو دیکھ لیتا ہے. بھائی ایسے چہرے کہ جب مباہلے کے میدان میں آئے بات پہنچ گئی نا میرے سننے والوں تک. ایسے چہرے کہ جب مباہلے کے میدان میں آئے تو عیسائی پکار اٹھا کہ بھائی ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر پہاڑوں کے ہٹنے کی دعا مانگ دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. ایسے چہرے عیسائی نے پہچان لیے نا. ذالک آیت کو ختم کر رہا ہوں. ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. ہم نے محمد کے ساتھیوں کا تذکرہ تورات میں بھی لکھا ہے, انجیل میں بھی لکھا ہے. تو اگر تورات و انجیل میں آل محمد کا تذکرہ نہ ہوتا تو عیسائی پہچانتا کہتے کہ یہ کون آ گئے. تقریر آخری مرحلوں سے قریب آ گئی. بڑا دبایا گیا موبائلے کو. بھائی سننا لیکن تھوڑا سا وقت میرے پاس آ رہا ہے اور بات کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں. ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. موبائل آگے میرے, لیکن ابھی میں موبائل تک آنا بھی نہیں چاہ رہا ہوں, ذرا اور آگے لے جاؤں گا. ہم نے محمد کے ساتھیوں کا تذکرہ تورات و انجیل میں لکھ دیا ہے نا. سن لیا نا. ڈھونڈو تورات میں جا کر. پھر کتاب التکویر کتاب پیدائش تورات کا پہلا چیپٹر. اور اگر نہ ملے تو کل رات کو جب میں ممبر پہ آؤں میرے گریبان میں ہاتھ ڈال دینا. اب ہدیہ کر رہا ہوں اپنے سننے والوں کو, یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. اے ابراہیم جملہ تورات کا ہے, تورات کا جملہ ہے. اور کیا کہا ہے اللہ نے؟ ہم محمد کے ذکر کو تورات و انجیل میں ہمیشہ باقی رکھیں گے. ہم محمد کے ساتھیوں کے ذکر کو تورات و انجیل میں ہمیشہ باقی رکھیں گے, ہے نا. اب جا کے دیکھنا تورات میں. اے ابراہیم ہم نے تمہاری دعا تمہارے بیٹے اسماعیل کے حق میں سنی. اسماعیل ہی کی نسل میں محمد ہے نا. اے ابراہیم ہم نے تمہاری دعا
تمہارے بیٹے اسماعیل کے حق میں سنی، اور اے ابراہیم ہم نے تمہاری وہ دعا قبول کی، ہم ابراہیم کی نسل کو پھیلائیں گے، ہم اسے بڑی قوم بنائیں گے، ہم اسے بیرومند کریں گے، اور ہم اسماعیل کی نسل میں 12 سردار پیدا کریں گے۔ اب بھائی جا کے دیکھ لینا، میں چیلنج کر رہا ہوں نا کہ اگر توریت میں نہ ملے تو تمہیں حق ہے کہ میرے گریبان میں ہاتھ ڈال دو۔ ہم اسماعیل کی نسل میں 12 سردار پیدا کریں گے۔ بھائی عجیب بات یہ ہے کہ پوری ملت اسلامیہ میں خلفائے راشدین 4، خلفائے بنی امیہ 39، خلفائے بنی عباس 41، حاضر امام 53، داعیان مطلق 49۔ بھائی کسی فرقے میں 12 کی تعداد ہمارے علاوہ نہیں ہے۔ تقریر تمام ہوئی۔ بھائی دور کیوں جاتے ہو؟ 12 کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ 12۔ بات ختم ہو گئی۔ 12 کو کیا کہتے ہیں؟ 12۔ تو جو 12 کو ماننے والا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ 12۔ بہت سیدھی باتیں کر رہا ہوں اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں۔ جا کر توریت کو دیکھ لینا، اور نہیں اپنی توریت کا حوالہ سنو، اور وہی 10 سے 47 تک پہلا چیپٹر توریت ہے نا، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ یہ جو بار بار توریت اور انجیل آ رہا ہے، اب پھر ایک حوالہ سنتے جاؤ توریت کا۔ یعقوب علیہ السلام جب انتقال فرمانے لگے، قرآن میں بھی تھوڑا سا ذکر ہے لیکن توریت میں زیادہ ڈیٹیل ہے، اور اس ڈیٹیل کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں اور بات کو تمام کر دوں گا۔ جب یعقوب علیہ السلام انتقال فرمانے لگے تو اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان سے وصیتیں کی، اور وصیت کرنے کے بعد یہودا کو اپنے قریب بلایا۔ یہودا یعقوب کا وہ بیٹا جس کی نسل میں یہودی ہیں، سمجھ گئے آپ؟ یہودا کی نسل میں یہودی کہنے لگے کہ یہودا قریب آیا، کہا سن یہ عصا لے، ڈنڈا، تیری نسل میں حکومت ہمیشہ جاری رہے گی۔ نہیں، جو لفظ توریت میں آئے ہیں مزہ انہی میں ہے۔ یہودا تیری نسل میں حکومت کا عصا اس وقت تک رہے گا جب تک شیلوہ نہ آ جائے۔ شین، یہ، لام، واو، ہے ہیبرو لینگویج کا لفظ ہے، عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اور عجیب کمال یہ ہے کہ توریت جو اردو میں ترجمہ ہوئی ہے نا، اس میں بھی اس لفظ کا ترجمہ نہیں ہے۔ شیلوہ کیا ہوتا ہے؟ شیلوہ کس کو کہتے ہیں؟ بھائی انہوں نے شیلوہ کی جگہ پہ شیلوہ لکھ دیا۔ سوچنا پڑا کہ بھئی یہ کیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ حکومت یہودیوں میں اس وقت تک رہے گی جب تک شیلوہ نہ آ جائے۔ جب تک شیلوہ نہ آئے یہودیوں کی حکومت رہے گی، جب شیلوہ آ جائے گا یہودیوں کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ اب مجھے عبرانی زبان کا لغت دیکھنا پڑا کہ شیلوہ کسے کہتے ہیں، تو شیلوہ تو جب میں نے نکال کے دیکھا عبرانی زبان کی لغت میں تو اس کا ترجمہ انہوں نے لکھا شیر۔ تقریر نہیں تمام ہو گئی۔ اب میں یہ جملہ نوجوان دوستوں کو ہدیہ کر رہا ہوں، یہ جو نوجوان دوست بیٹھے نا انہیں ہدیہ کر رہا ہوں۔ بھائی جب شیلوہ آ جائے تو یہودیوں کی حکومت ختم ہو جائے گی، اور جب تک شیلوہ نہ آئے یہودیوں کی حکومت باقی رہے گی۔ طے ہو گئی نا بس۔ تو شیلوہ کا ترجمہ کیا ہے اردو میں؟ شیر۔ اور اب میں نے اردو لغت اٹھایا کہ شیر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ شیر کو عربی میں کہتے ہیں قصورہ۔ میری بات مکمل ہو گئی۔ شیلوہ کو کہتے ہیں شیر، شیلوہ کو اردو میں شیر کہتے ہیں، اور شیر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قصورہ۔ جب رسول مبعوث ہوئے تو کون سی یہودی حکومت تھی؟ کل ایک تھی، اور وہ تھی خیبر میں۔ بس میں قریب آ گیا اور میری تقریر مکمل ہو گئی۔ دیکھو عزیزان محترم،
60 دقیقوں سے اوپر چلی گئی بات 1 گھنٹے سے اوپر چلی گئی، لیکن جب تک میں یہ وعدہ نہ کروں آپ سے اجازت نہیں لوں گا. شیرو نہ آئے خیبر میں یہودیوں کی حکومت رہے، شیرو آ جائے خیبر کی حکومت ٹوٹ جائے. شیرو کہتے کسے ہیں؟ شیر کو. شیر کی عربی کیا ہے؟ قطورہ. اسی لیے جب میرا مولا آیا تو اس نے آگے رجت پڑا آن الذی سمتنی امی حیدرا زرغام عجامل ولیت القطورہ. تقریر تمام ہو گئی. تقریر تمام ہو گئی. بھائی جس جنگ میں جاتا ہے کہتا ہے انا علی بن ابی طالب. جس جنگ میں جاتا ہے کہتا ہے میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. بھائی یہی ایک تو واحد جنگ ہے نا جس میں یہ نہیں کہتا ہے آن الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے. زرغام عجامل، میں جنگلوں کا شیر ہوں. اچھا مجھے فقط شیر نہ سمجھنا، لیث القطورہ، شیر ببر ہوں. تقریر میری آخری مرحلوں میں داخل ہونے والی ہے، لیکن اب میں کیا کروں، یہ میری مجبوری ہے. علی 31 جنگوں میں کہتے رہے میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. 31 جنگوں میں میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. یہ 32ویں جنگ جو ہے نا خیبر کی، اس میں کہہ رہے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. بھائی تعارف باپ سے ہوتا ہے کہ ماں کا تذکرہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ مرحب کی ماں اسے بتلا چکی ہے کہ سب سے لڑنا حیدر سے نہ لڑنا. تقریر میری تمام ہو گئی. سب سے لڑنا حیدر سے نہ لڑنا. تو ماں کا اپنی ماں کا نام لے کر اسے اس کی ماں یاد دلا رہا ہوں. اور واقعہ یہ ہے، اس کا نام ہے امام کا علم غیب. اس کا نام ہے امامت کا علم غیب. بھائی سننا، یہ نہیں کہا کہ میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں، نہیں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے تاکہ مرحب کو اپنی ماں یاد آ جائے، ہے نا. اچھا مرحب کو اس کی ماں یاد آئی اور اس کی ماں کی وصیت بھی یاد آ گئی. ایک دن ہزاروں مرتبہ سنا ہے واقعہ آپ نے، میں تو فقط نتیجہ دوں گا، آگے بڑھ جاؤں گا. مرحب کو مرحب کی ماں یاد آ گئی اور اسے وہ نصیحت بھی یاد آئی جو بچپنے میں مرحب سے کی تھی. کہا تھا دیکھ تو بڑا بہادر بنے گا تو سب سے لڑنا، جس سے جیتا ہے لڑنا، لیکن جو حیدر نامی آ جائے تو اس کے ہاتھ سے تیری موت ہے، حیدر سے نہ لڑنا. بار بار کہا تھا مرحب کی ماں نے. بس تاریخوں میں واقعہ کہانی نہیں ہے. مرحب کی ماں کی وصیت کیا تھی؟ نصیحت مرحب کے لیے سب سے لڑنا، حیدر سے نہ لڑنا. اب جو کہا آن الذی سمتنی امی حیدرا، میں ہوں حیدر، مرحب کے ذہن میں مرحب کی ماں کا جملہ بیدار ہو گیا. کہنے لگا یہ وہی حیدر ہے. سننا، تقریر تمام ہو رہی ہے. کہنے لگا یہ وہی حیدر ہے جس کے ہاتھ میں میری موت لکھی ہوئی ہے. نہیں رکا مرحب، نہیں رکا. علی کے اس نعرے کے بعد رکا نہیں، پلٹا اور جا رہا تھا اپنے قلعے کی طرف کہ راستے میں وہ ملا جو گمراہوں کا بہت بڑا دستگیر ہے، بہت بڑا پیر ہے گمراہوں کا. سنا ہے آپ نے، ہزاروں مرتبہ سنا ہے، اور میں تو فقط آپ کے ذہن کو بیدار کر رہا ہوں ایک جملے کے لیے. ابلیس ملا. مرحب سے کہنے لگا کہاں جا رہا ہے؟ کہا واپس قلعے کو جا رہا ہوں. کہا بھائی کیوں؟ کہا دیکھو میری ماں نے مجھے وصیت کی تھی کہ ہر ایک سے لڑنا، ہر ایک کو مارنا، لیکن اگر کوئی حیدر مقابلے پہ آ جائے، حیدر، تو اس سے جنگ نہ کرنا، اس کے ہاتھ سے تیری موت ہے. اور آگے آیا حیدر سامنے کھڑا ہے، تو میں اس سے بچ کے جا رہا ہوں. بس سننا، ابلیس نے کہا کہ کیا تجھے معلوم ہے کہ اس پوری دنیا میں کتنے حیدر ہیں اور ان سارے حیدروں میں سے تیرا قاتل کون ہے؟ کہا یہ تو نہیں معلوم. کہا ہو سکتا ہے تیرا حیدر قاتل کہیں اور ہو، یہ کوئی اور حیدر ہو. تو کتنی بزدلی کی بات ہے کہ سامنے سے ہٹ جائے. سمجھ رہا تھا کہ حیدر ہے، لیکن سمجھ رہا تھا کہ حیدر ہے، مرحب سمجھ رہا تھا کہ حیدر ہے، لیکن ابلیس کے مشورے سے پھر علی کے مقابلے پہ آ گیا یا نہیں؟ آ گیا نا. تو اگر کوئی جانتے بوجھتے ہوئے کہ حیدر ہے علی کے مقابلے پہ آیا ہے تو سمجھو کہ ابلیس کا مشورہ شامل ہے.
تقریر تمام ہوئی. ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. ہم نے اپنے محمد کا تذکرہ توریت و انجیل میں کیا ہے. ہم نے اپنے محمد کے ساتھیوں کا تذکرہ توریت و انجیل میں کیا ہے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. یہ محمد ہے. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. یہ آل محمد ہے. بس جو آیتیں ہو گئی توریت و انجیل کی. اور سورہ توبہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل. ہم نے کچھ لوگوں سے, کچھ خاص صاحبان ایمان سے ان کا مال بھی خرید لیا ہے, ان کی جان بھی خرید لی ہے اور انہیں جنت دے دی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. یقتلون فیقتلون, قتل کرتے ہیں قتل ہو جاتے ہیں. وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل. اور ہمارا وعدہ حق ہے. وہ جب آئیں گے تو ہم انہیں جنت عطا کریں گے فی التوراۃ والانجیل. اور ہم نے یہ وعدہ توریت میں بھی لکھا ہے, انجیل میں بھی لکھا ہے. جاؤ دیکھو کتاب الاحبار, صحیفہ حزقیل, صحیفہ دانیال, مکاشفہ یوحنا اور صحیفہ یرمیہ میں یہ ساری عیسائی اور یہودی کتابیں اور آج کراچی میں اویلیبل ہے. کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی قربانی کے لیے فرات کے کنارے ایک ذبیحہ رکھا ہے. تقریر تمام ہو گئی, گفتگو تمام ہو گئی. اللہ فرماتا ہے صحیفہ یرمیہ میں کہ ہم نے اپنی قربانی کے لیے فرات کے کنارے ایک ذبیحہ رکھا ہے. کیا وہ ذبیحہ حسین بن علی کے علاوہ کوئی اور ہے؟ اب حسین کہیں بھی ہوں انہیں فرات کے کنارے پہنچنا ہے. آ گئی گفتگو اس مرحلے تک جس مرحلے پر آج بات کو مکمل ہو جانا ہے. اب حسین کہیں بھی ہو انہیں فرات کے کنارے پہنچنا ہے. بھیا عباس سامان سفر تیار کرو. سامان سفر تیار ہوا, بیویاں ناکوں میں بیٹھی, قافلہ چلا. بنی ہاشم کی عورتیں آئیں اور عورتوں نے درخواست کی کہ مولا ہم اس لیے نہیں آئے کہ آپ کو روک دیں. مولا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم درویا قطار لگا کے کھڑے ہو جائیں اور زینب و ام کلثوم کی سواری ہمارے درمیان سے گزر جائے. حسین رونے لگے. کہا بنی ہاشم کی عورتوں مت گھبراؤ. کوفہ و شام میں اسی شان سے زینب کی سواری جائے گی اور منادی آواز دے رہا ہوگا, تماشا دیکھنے والوں, تماشا دیکھو اولاد رسول کا. بنی ہاشم کی عورتوں سے خدا حافظ کیا. بس دو جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو. بنی ہاشم کی عورتوں سے خدا حافظ کیا, پھر واپس آئے. ام البنین کی گود میں اپنا سر رکھا. حسین رخصت ہو رہے ہیں, دیر تک روتے رہے. کہا اماں خدا حافظ. ام سلمہ کے حجرے میں گئے, ام سلمہ کی گود میں اپنا سر رکھا, دیر تک روتے رہے. کہا نانی خدا حافظ. جب حسین ام البنین کو اور ام سلمہ کو خدا حافظ کہہ کے نکل رہے تھے نا, تو میرے سننے والوں کے ذہن میں ہوگا حسین نے ایک بیمار بیٹی مدینے میں چھوڑی تھی. یاد ہے نا, ایک بیمار بیٹی فاطمہ صغریٰ نامی حسین نے مدینے میں چھوڑی تھی. فاطمہ صغریٰ دروازے کا پردہ تھامے کھڑی تھی, بیمار تھی. اس لیے حسین سارے قافلے کو تو لے گئے, فاطمہ صغریٰ کو گھر میں چھوڑ گئے. یہ مقتل نگاروں نے لکھا ہے کہ فاطمہ صغریٰ بیمار تھی اس لیے چھوڑ گئے. لیکن میں نے ایک کتاب میں دیکھا, ایک مقتل کی کتاب ہی میں دیکھا کہ فاطمہ زہرا حسین کی بیٹیوں میں وہ بیٹی تھی. بھائی سننا, فاطمہ صغریٰ حسین کی بیٹیوں میں وہ بیٹی تھی جو نہیں فاطمہ زہرا کی شبیہ تھی. اجرکم اللہ. فاطمہ صغریٰ حسین کی بیٹیوں میں فاطمہ زہرا کی شبیہ تھی. تو حسین اسے گھر میں اس لیے چھوڑ گئے کہ قید کے بعد شہزادی فاطمہ زہرا کی شبیہ کی بے حرمتی نہ ہو. ام البنین سے رخصت ہوئے, ام سلمہ سے رخصت ہوئے,
فاطمہ صغرا کے سر پہ ہاتھ پھیرا، باہر نکلے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، ایڑ لگائی، قافلہ چلا، بس آپ نے گریا کیا، مجلس تمام ہو گئی۔ قافلہ جب مدینے سے باہر نکلا ہے تو قافلے کی شان یہ تھی، بس قافلے کی شان کے 2 جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو۔ قافلہ جب مدینے سے، شہر مدینہ سے باہر نکلا ہے تو قافلے کی شان یہ تھی کہ آگے آگے حسین ابن علی، ان کے پیچھے بنی ہاشم اکبر اور محمد قاسم، ان کے پیچھے اہل حرم کے ناقے، ناقوں کے دونوں طرف حسین کے اصحاب ننگی تلواریں لیے ہوئے، اور سب سے آخر میں ابو الفضل عباس۔ محرم کی تیسری گزر گئی نا، بس مجھے 2 جملوں کی اجازت دو، تیسری محرم کی گزر گئی، محرم کی تیسری گزر گئی، میرے پاس اب زیادہ وقت نہیں ہے۔ ابو الفضل عباس اپنی تلوار کے قبضے میں ہاتھ رکھے ہوئے سر کو جھکائے ہوئے چلے جا رہے ہیں، آگے حسین، پیچھے بنی ہاشم، اس کے بعد بیویوں کے ناکے کے چاروں طرف اصحاب کے پیچھے عباس۔ ایک مرتبہ عباس نے پیچھے مڑ کے کچھ دیکھا، اور دیکھنے کے بعد عباس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، اہل حرم کے ناکوں سے گزرے، بنی ہاشم کے ناکوں سے گزرے، اصحاب کے گھوڑوں کے پاس سے گزرے، اور پہنچے حسین کے پاس۔ عباس سب سے پیچھے ہیں، سب سے آگے آئے، اور آنے کے بعد بے اختیار گھوڑے سے نیچے آ گئے۔ حسین عباس کو دیکھ کے گھبرا گئے، کہا عباس تم تو پیچھے تھے، یہ آگے کہاں سے آ گئے؟ کہا مولا کچھ دیر کے لیے قافلے کو روک لے، کچھ دیر کے لیے قافلے کو روکے۔ کہا عباس ہم ابھی تو نکلے۔ کہا مولا کچھ دیر کے لیے روک لے۔ کہا بات کیا ہو گئی؟ تو ایک مرتبہ عباس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اب حسین نے بھی دیکھا کہ بیمار بیٹی دادی کا ہاتھ تھامے ہوئے یہ کہتی ہوئی چلی آ رہی ہے، محلن یا بھی بابا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ، بس اجکم اللہ دو جملے سننا، محلن یا بھی، میرے بابا بیمار بیٹی، میرے بابا 2 دقیقوں کے لیے رک جاؤ بابا، تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ بابا۔ حسین گھوڑے سے اترے، انصار گھوڑے سے اترے، بڑی ہاشم گھوڑے سے اترے، کجاوے اونٹوں سے اتار کر رکھ دیا گئے، پورا قافلہ رک گیا۔ بچی آئی، باپ کو سلام کیا، کہا بابا میں اس لیے نہیں آئی کہ اصرار کروں کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو، بابا میں اس لیے نہیں آئی۔ کہا بیٹی پھر کیسے آئی؟ کہا بابا بس ایک مرتبہ اصغر کو اور دکھلا دو۔ بابا ایک مرتبہ میرے اصغر کو اور دکھلا دو۔ بچہ فاطمہ صغرا کی گود میں دیا گیا، ہومک کیا آیا، بچی نے گلے سے لگایا، پیار کیا، دیر تک لیے رہی، پھر واپس کیا، کہا اصغر بس آخری جملے ہو چکا، اصغر خدا حافظ، بابا خدا حافظ، چچا عباس خدا حافظ، بھیا علی اکبر خدا حافظ۔ لیکن سنو بھیا علی اکبر، تم جانتے ہو نا کہ بہنوں کے دل میں بھائی کی شادی کا کتنا مان ہوتا ہے اور کتنا کیا ہوتا ہے۔ بھیا جب تمہاری شادی لگ جائے تو فاطمہ صغرا کے بغیر شادی نہ کرنا، یہ کہہ کے ساتھ سدھارو بابا سدھارو۔ راوی کہتا ہے کہ سب سوار ہوئے، قافلہ چلا، جیسے ہی قافلہ چلا دادی کی گود میں بے ہوش ہو کے گر گئی۔ بس آخری جملے سننا، بچی دادی کی گود میں بے ہوش ہو کے گر گئی، قافلے کی گھر اڑ کر صغرا کے بالوں پہ گرتی رہی، قافلہ آگے بڑھتا رہا۔ جب قافلہ چلا گیا دادی نے ہوش دلایا، اٹھو بیٹی، قافلہ تو چلا گیا۔ بچی اٹھی، آپ ہو چکے، میں مسائل پڑھ چکا۔ اچھا دیکھو ابھی وہ مجلس ختم ہو چکی، اب جو کہہ رہا ہوں نا وہ مجلس نہیں ہے، اب جو بیان کر رہا ہوں وہ مجلس نہیں ہے، وہ واقعہ ہے۔ دادی نے کہا بیٹی صغرا اٹھو، قافلہ گیا، اٹھی، دیکھا جدھر قافلہ گیا تھا آثار نظر آ رہے تھے، کہا دادی اماں اتنی دیر اور رک جاؤ کہ یہ قافلہ نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ بس عزیزو، حسین گئے، اب آخری جملہ سننا، حسین گئے، بچی گھر واپس آئی۔ جب بہت اضطراب بڑھا تو بچی نے قلم دوات اٹھایا، اپنے باپ کے نام ایک خط لکھا اور خط لکھ کر قاصد کو دیا کہ میرا بابا جہاں نہیں جائے وہاں میرے باپ کے ہاتھ میں یہ خط دے دے گا۔ 28 رجب کو قافلہ چلا تھا، رجب کی آخری تاریخ کو صغرا نے خط لکھا ہے۔ جواب کے انتظار کے لیے صغرا ہر روز دروازے کے پیچھے آگے کھڑی ہوتی ہے۔ شعبان گزرا،
رمضان گزرا، شوال گزرا، ذیقعد گزرا، ذوالحج کا مہینہ گزرا، جب محرم کا چاند افق مدینہ پہ نمودار ہوا تو پھر بیمار بچی روتی ہوئی دادی کے پاس آئی، کہنے لگی دادی میرے مسافروں کا خیر ہو. اب دل میں کچھ عجیب قسم کی دھڑکن ہے. کہا بیٹی مت گھبرا، بیٹی مت گھبرا، تیرا خط مل گیا ہوگا، تیرا خط مل گیا ہوگا اور جواب آتا ہوگا. پہلی محرم کی پہلی گزری، دوسری گزری، تیسری گزری، چوتھی گزری، پانچویں گزری، چھٹی گزری. اور بچی کا روزانہ کا عالم یہ ہے کہ وہ صبح سویرے دروازے کے پیچھے، اپنے گھر کے دروازے کے پیچھے قاصد کے انتظار میں کھڑی ہو جاتی ہے. صبح سے لے کے شام تک کھڑی رہتی ہے کہ شاید میرا باپ خط کا جواب بھیج دے. محرم کی 8ویں گزری، محرم کی 9ویں گزری، محرم کی 10ویں تاریخ آئی. 10ویں تاریخ آئی، بیٹی گئی دادی کے پاس. دادی آج دل گھر میں نہیں لگ رہا ہے، دادی اجازت ہے کہ میں نانا کی قبر کی زیارت کریے جاؤں؟ بس آخری جملہ سننا، میں اجازت ہے کہ میں نانا کی قبر کی زیارت کریے جاؤں. ادھر فاطمہ صغریٰ رسول کی قبر پر زیارت کریے گئی اور ادھر کربلا میں حسین اصغر کو دفن کر کے بیٹھے. آخری جملہ سنو، حسین اصغر کو کربلا میں دفن کر کے بیٹھے تھے. دور سے کسی نے سلام کیا، السلام علیکم ابن رسول اللہ، فرزند رسول اللہ پر میرا سلام ہو. رونے لگے، کہا بھائی تو کون ہے جو ہمیں سلام کے لائق سمجھتا ہے؟ اس نے پکار کے کہا انا بری تو سوگرا، ارے میں سوگرا کہاں سے آیا ہوں. بس آخری جملہ سننا، میں سوگرا کا خط لایا ہوں. ایک مرتبہ حسین نے خط چاپ کیا، خط کا کاغذ نکالا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ہے فاطمہ صغریٰ کی طرف سے. اس کے بعد حسین ابن علی کا نام. بابا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ پہنچنے کے بعد اگر بھیا اکبر کی شادی کریں گے تو مجھے مطلع کریں گے. اور بابا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ چھوٹے بھائی اکبر کی خیریت سے مجھے مطلع کریں گے. بس خط کا پڑھنا تھا کہ قاصد کا ہاتھ تھاما ایک چھوٹی خبر پہ لے کے آئے، کہنے کے جا کے بتا دے یہ